بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک شخص کا 99 قتل کرنا اور اللہ تعالیٰ کا بخش دینا۔ حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے، پھر وہ توبہ کرنے کے ارادے سے گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ اس نے ایک راہب سے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں اور اب میں توبہ کروں تو کیا خدا تعالیٰ میری توبہ قبول کرے گا کہ نہیں؟ اس راہب نے کہا کہ نہیں، تو اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ اور پھر اس نے آگے جا کر کسی اور شخص سے پوچھا تو اس نے جواب دیا فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں کے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، یعنی اولیاء اللہ ہیں۔ اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے ایک ولی کی طرف اپنے گناہوں کی معافی کرانے اور توبہ قبول کرانے کی غرض سے جا رہا تھا تو راستے میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ پس رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے آپس میں جھگڑنے لگے۔ عذاب کے فرشتے کہتے تھے کہ یہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے، اس لیے یہ جہنمی ہے، اور رحمت کے فرشتوں کا موقف یہ تھا کہ اب یہ اللہ کے ولیوں کی طرف توبہ کرنے جا رہا ہے، اس لیے یہ جنتی ہے۔ تب خداوند تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور یہ گناہ گار جہاں سے چلا ہے وہاں سے لے کر جہاں اس نے جانا ہے وہاں تک فاصلہ ناپ لو۔ اگر اگلا حصہ کم ہے تو یہ جنتی ہے، اور اگر پچھلا حصہ کم ہے تو یہ دوزخی ہے۔ جب فرشتے وہ فاصلہ ناپنے لگے تو خدا تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ آگے سے سمٹ جا، پس وہ زمین آگے سے سمٹ گئی اور فاصلہ کم ہو گیا، وہ بستی قریب ہو گئی۔ پھر خداوند کریم نے فرشتوں کو فرمایا کہ کون سا حصہ کم ہوا ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کی یا مولا، یہ بستی پچھلا حصہ سے 1 بالشت کم ہے۔ پس خدا کی رحمت و بخشش کا دریا جوش میں آ گیا اور اس کے 100 انسانوں کے قاتل کو بخش دیا۔ غور کرو کہ وہ گناہ گار اور 100 انسانوں کا قاتل ابھی اللہ کے ولی کے پاس پہنچا ہی نہیں تھا، بلکہ ابھی اس بستی کی طرف جا رہا تھا جس میں اولیاء اللہ رہتے تھے، تو خداوند تعالیٰ نے اس قاتل گناہ گار کو بخش دیا، صرف اس لیے کہ وہ توبہ کرنے اولیاء اللہ کی طرف جا رہا تھا۔ اور خداوند تعالیٰ کو یہ بات پسند آ گئی کہ اگرچہ یہ گناہ گار ہے لیکن توبہ کرنے میرے دوستوں اور میرے اولیاء کرام کی طرف جا رہا ہے۔ اگر میں نے اس کی توبہ قبول کر کے اور اس کے گناہ معاف کر کے آج نہ بخشا تو میرے اولیاء اذان کی شان میں فرق آ جائے گا۔ تو ہم بھی اللہ کے ولی کسی پیر و فقیر اور کسی مرشد کامل کے مقدس ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دے کر صرف اس لیے بیعت کرتے ہیں تاکہ ہماری توبہ قبول ہو جائے، ہمارے گزشتہ گناہوں کی معافی ہو، اور اس مرشد کامل کے وسیلے سے ہمیں خدا اور رسول کا سیدھا راستہ مل جائے، اور اولیاء اللہ کے صدقے سے ہماری نجات ہو جائے اور ہماری بگڑی ہوئی تقدیر بدل جائے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ اولیاء اللہ کی زیارت و ملاقات کی نیت کر کے قصداً جانا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ باعث بخشش اور وسیلہ نجات بھی ہے۔ اور ایسا ہو بھی کیوں نہ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولیاء کرام سے محبت کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی مقبول بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر ساری کائنات اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے اور وہ ساری مخلوق کا محبوب بن جاتا ہے، جیسا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اللہ کریم کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر جبریل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اور پھر آسمانوں پر منادی کرا دی جاتی ہے کہ اے آسمان والو، خداوند تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پس آسمانوں کے تمام فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ زمین والوں کے دلوں میں بھی اپنے اس مقبول و محبوب بندے کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مقبولان الہی کے مقدس آستانوں پر مخلوق خدا کا ہجوم رہتا ہے،
اور اولیاء کرام کے دروازوں پر حاجت مندوں کا میلہ لگا رہتا ہے۔ جزاک اللہ۔